تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، تو پچھلے کلاس میں ہم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دلائل ذکر کیے تھے۔ ان میں سے دوسری دلیل سنت رسول یا حدیث ہے۔ تو آج ہم احادیث مبارکہ سے تجوید کی اس بات پر چند دلائل پیش کریں گے، مگر ان سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حدیث کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل۔ نمبر 3، کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع نہ کیا ہو۔ نمبر 4، صحابی کا قول۔ نمبر 5، صحابی کا فعل۔ تو پہلا دلیل حدیث سے ذکر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ احیاء العلوم۔ ترجمہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارک کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں۔ نمبر 1، بے عمل قرہ۔ نمبر 2، قرآن میں تحریف کرنے والے۔ نمبر 3، قرآن کو غلط پڑھنے والے۔ دوسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، صحیح ابن خزیمہ۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کہ نازل ہوا ہے۔ تیسری دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، مشکات المصابیح۔ قرآن کو عرب کے لہجوں اور آوازوں میں پڑھو۔ آج کا کلاس اس پر ختم ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس میں ہوگا۔ شکریہ۔